بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بالآخر سعودی عرب نے اپنی نیشنلٹی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی سعودی عرب اب دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی اپنی نیشنلٹی دے گا۔ پہلے تو ہم نے اقامہ ممیزہ کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن اس پر اچھے خاصے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کر کے بھی آپ کو سعودی نیشنلٹی کی ایک قسم مل جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل نیشنلٹی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر آپ کو وہی حقوق مل جاتے ہیں جو ایک سعودی شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن سعودی حکومت نے جو نیا حکم نامہ جاری کیا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا اور کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا یہ سہولت اعلیٰ تعلیم یافتہ یا بہت زیادہ پیسے رکھنے والوں کے لیے ہوگی، یا عام لوگ بھی اس سہولت سے فائدہ مند ہو سکیں گے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ان تمام پوائنٹس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیے کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سعودی عرب یہ کیوں کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ویژن 2030 سعودی عرب کا ایک بہت اہم ہدف ہے، جس میں ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور سائنسی ترقی کے اندر منفرد مقام پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سیاحت سے سب سے زیادہ ریونیو لینے کا پروگرام ہے۔ سعودی عرب تیل کی آمدن کو کم سے کم کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب کو متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے نقش قدم پر چل کر ہی سعودی عرب یہ سارے ٹارگٹ صرف اسی صورت میں اچیو کر سکتا ہے کہ یہاں پر ہنرمند افراد لائے جائیں۔ یقینی طور پر سعودی عرب کے پاس باکمال اور ہنرمند لوگوں کی بہت کمی ہے، اسی لیے سعودی عرب کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان غیر ملکی ہیں۔ سعودی عرب اپنی نیشنلٹی کو کھول رہا ہے دنیا کے ہر اس شخص کے لیے جو باکمال ہے، جس کے پاس ہنر ہے، فن ہے، جس کے پاس کوئی ایسی زبردست صلاحیت ہے جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ اب چاہے وہ کوئی غریب آدمی ہو یا پی ایچ ڈی کرنے والا کوئی پڑھا لکھا شخص ہو یا کوئی امیر آدمی ہو، آپ کے پاس مخصوص مہارت ہونی چاہیے۔ قانون کے اندر، میڈیکل کے شعبے میں، سائنسی شعبے میں، کلچر، کھیل یا ٹیکنیکل شعبے سے وابستہ ہوں۔ مطلب یہ ہے اگر آپ مزدور بھی ہیں اور آپ کے اندر کوئی نمایاں صلاحیت ہے جو آپ کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے تو آپ کو یہ نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ اب یہ جو سارے پیشے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، کس طرح آپ ان میں اپلائی کریں گے اور کیسے آپ آگے آئیں گے، یہ ساری تفصیلات آہستہ آہستہ جب آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ فی الحال آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تیار کرنے والے خطاط، ان کو بھی سعودی عرب نے نیشنلٹی دے دی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں، ایک خطاط ہے، لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں، تو اس مہارت کے پیش نظر ان کو نیشنلٹی دی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں بھی ایک پاکستانی ہے جو خطاطی میں بہت مشہور ہے۔ توقع اور امید ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں نہ ہو اور ان کو بھی نیشنلٹی مل چکی ہو۔ اس طرح میرے بھائیوں، چاہے آپ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں یا اپنی کسی بھی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں جس کی سعودی عرب کو ضرورت ہے، تو وہ تمام لوگ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر پائیں گے اور انشاءاللہ نیشنلٹی حاصل بھی کر لیں گے۔ یہ ایک لمبی بحث ہوگی، اس میں وقتاً فوقتاً نئی اپڈیٹ آتی رہیں گی کہ کون سے لوگ کس تعلیم کے ساتھ، کس کیلیبر کے ساتھ اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تمام اپڈیٹس جیسے جیسے آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔